ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں ایک تو ہم یہ شمشاد بھائی، بہت سارے لوگ جب آپ داخل ہوئے تو آپ کی عمر بہت کم تھی، آپ کے سامنے سینئر لوگ تھے، اور ان سینئر کے سامنے اپنی آواز کا جادو جگانا اور اپنا ایک نام بنانا، تو کون تھا جو آپ کی رہنمائی اس میں خاص طور پہ کرتا تھا اور آپ انسپائر ہوئے؟ جی میں آپ سے عرض کروں، ویسے تو ساری میرے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن میں نے جو سیکھا وہ دو تین شخصیات ایسی ہیں. ایک تو رضی اکبر شوق صاحب سے بہت کچھ سیکھا، اور دوسری شخصیت تھی قریش پور صاحب، جنہیں ہم مرشد بھی کہتے تھے. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور کبھی کبھار میں پوچھ لیا کرتا تھا، مدبر رضوی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ میرے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. میری ایک عادت رہی کہ میں جب بھی کوئی پرابلم میں آتا تھا یا میں محسوس کرتا تھا کہ یہاں میں غلطی کا اہتمام ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، تو میں اپنے سینئر سے بغیر کسی آنکھ کے پوچھ لیا کرتا تھا. مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی. واہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں انٹر ہوا تو میں نے کبھی فیل ہی نہیں کیا کہ میں کوئی نئے لوگوں میں آ گیا. مجھے ایسا لگا کہ میرے اپنے لوگ ہیں سارے، اور جب یہ محسوس ہوتا کہ اپنے لوگ ہیں تو ان سے پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، کوئی جھجک نہیں ہوتی. تو بہرحال میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے جتنے بھی لوگ ملے بہت محبت والے ملے، بہت پیار دینے والے ملے. آج کے دور میں نہیں. اچھا، وہ محبت اور پیار آج کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے ہمیں کوئی ڈائریکشنز وغیرہ دینے کا، چونکہ ہم اس حد سے نکل کر کے دوسرے درجے پہ جا چکے ہیں، ڈائریکشن کی دنیا میں بھی آ گئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا وہ منتقل کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچے. تو جب ہم اپنے کسی آرٹسٹوں کو یا کسی کو بلاتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ بتاتے ہیں، جس انداز میں جو سکھاتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور آج کے لوگ آج کے دور میں ایسا نہ تو کوئی بتاتا ہے ہمیں، نہ ہی ہم سیکھ پاتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں محسن صاحب کہ میں نے چونکہ جس طرز سے سیکھا تھا اسی طرز کو اپنا کر کے میں آپ تک منتقل کروں. حقیقت بھی ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم جو کچھ ہے دے سکیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ نصیب کی بات ہے، آج کے دور میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو سکھائیں یا بتائیں. وہ لوگ سیکھے ہوئے تھے، بہت ٹرینڈ لوگ تھے، اور وہ لوگ واقعی بتاتے تھے. انسٹیٹیوٹ تھے پورے دستگاہیں تھیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تہذیب، تمدن، بیٹھنا اٹھنا، آپ کی ہر گفتگو کا چیز کے اندر، طریقہ کار، ہر چیز کو ٹھیک سب کرتے کچھ آپ کو ملتا تھا ان سے. یقین کیجئے کہ اس طریقے سے سلیقے سے وہ بات سجا کے کرتے تھے کہ آدمی جی چاہے سنتے رہیں. تو بہرحال ہم تو خیر اس اسٹیج تک نہیں پہنچ سکے، لیکن بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہے محسن صاحب کے اس حوالے سے. تو جیسے آپ بڑھتے گئے جی، تو شروع میں ڈیبیٹ کرنے میں، اسپیچ کرنے میں آواز کی گہرائی اتنی نہیں پتا ہوتی، اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں. تو یہ کیسے سمجھ میں آیا، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ ڈفرینٹ لیول اور شیڈز ہوتے ہیں آواز کے؟ واقعی ڈیبیٹ جب ہم نے شروع کی تو میں نہ ریڈیو میں تھا نہ ٹیلی ویژن میں تھا. مجھے اپنی آواز کا کوئی اندازہ نہیں تھا. لیکن مجھ پہ الزام آیا حزب اختلاف کی طرف سے، یا جو مخالفین اسپیچ کے لیے آئے، کہ صاحب اس شخص نے اپنی آواز کے زیر و بم کی بنا پر اپنے اس اصل موضوع کو پس پوچھ ڈال دیا اور خوبصورت آواز کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، جیسا ڈیبیٹ میں کیا کہا جاتا ہے. خیر ہمارے سب لوگ سنتے رہے. کہیں یہ شیٹ دے رہے تھے محمد علی کا، کہیں دے رہے تھے طارق عزیز کا، کہیں کسی انداز میں، کہیں علاؤالدین بنے ہوئے تھے، بہت سارے ایکٹروں کے نام لیے. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا میں تو عام گفتگو جو ہوتی ہے اسی انداز میں بات کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ شیٹس ان کو مل رہے ہیں. لیکن اس کا اندازہ مجھے ریڈیو پاکستان جوائن کرنے کے بعد ہوا، چونکہ مختلف نوعیت کے جو پروگرامس ہم نے کیے، کہیں ہیرو کا ہے تو کہیں ولن کا ہے تو کہیں کامیڈی آ گئی، اس طرح کے مختلف ویریشنس کے ساتھ ہم نے کام کیے. تو اس میں ایسا ہوا کہ بہت موسٹلی مجھے سبمسو قسم کے کردار زیادہ ملے، جس میں آواز کی ایک خوبصورتی برقرار رہے اور چاہت رہے آواز کے اندر. تو میں ڈبنگ کی دنیا میں آیا، تب بھی مجھے اسی حوالے سے زیادہ موقع ملا. سب سے بڑی بات میں آپ سے عرض کروں کہ شاید کلام پاک کا ترجمہ جو میں نے ریکارڈ کیا ہے اس میں بھی یہ چاشنی ہی کام آئی ہے جو آواز کے اندر اللہ نے خوبصورتی دی ہے. لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں تو کبھی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکوں گا یہ بات، اور کہنی بھی نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ اچھی آواز کے لوگ ہیں. تو
ایک وقت میں ہمارے قرآن کے ترجمے کے حوالے سے بات آئی ہے تو میں ذرا یہ کہتا چلوں کہ سلیم الدین شمسی صاحب کا بڑا نام رہا ہے ریڈیو پاکستان، مولانا رومی کے جو جی ہوا کرتے تھے، وہ قرآن کا ترجمہ ریکارڈ کیا کرتے تھے اس زمانے میں، احتشام الحق تھانوی صاحب محترم اور ہمارے ظاہر قاسمی صاحب کے ساتھ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے پروگرام ریڈیو پاکستان صبح کی نشریات۔ تو ان سے جب پوچھا گیا آخری ایام میں کہ آپ نے ترجمے قرآن کے بہت اچھے انداز میں پڑھے ہیں، آج کے دور میں آپ کا انسپائر کون کرتا ہے جو قرآن کے حوالے سے؟ مولانا سلیم الدین شمسی صاحب نے کہا کہ سبھی پڑھ رہے ہیں لیکن شمشاد صاحب کا پڑھنا مجھے بہت اچھا لگا، اس میں بڑی مجھے تقویت پہنچائی، مجھے احساس ہوا کہ ایک ایسی شخصیت جو واقعی معنی رکھتی ہیں اور انہوں نے میرے بارے میں بات کہی ہے تو یقیناً کچھ بہتری ہے۔ بہرحال اسی حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ترجمے میں جتنی خوبصورتی انہوں نے دی ہے، میں نے کہا میں نے نہیں دی، یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہوا ہے کہ مجھے واقعی اسی حوالے سے دعویٰ میں شہرت ملی، یعنی میں شہرت کی بلندی میں پہنچا ہوں اپنے نام کے حوالے سے، تو میں قرآن کے ترجمے کے حوالے سے پہنچا۔ ڈرامے میں نے بے تحاشا کیے ہیں، لیڈ کیے ہیں، بہت خوبصورت ریڈیو پاکستانی ڈرامے، اب تو ہوتے ہی نہیں ایسے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیے ہیں جو باقی ڈراموں کے مسجد کہلایا کرتے تھے۔ بالکل بالکل۔ تو مجھے موقع ملا، میں نے کیے، بلکہ جہاں آپ نے کہا کہ آپ نے سیکھا لو، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میرے استاد مجھ سے کہنے لگے، شوق صاحب رضیت الشوق، شمشاد صاحب ذرا خیال کریں، آپ کے سامنے سینئرز ہیں، آپ ان کو گچے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا سر میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، یعنی بہت آگے بڑھ رہے ہیں آپ۔ تو میں نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہے، بس یہ آپ ہی کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، تو میں دل بدی بھی کوئی بات کہہ جاتا ہوں، ٹیمپو ظاہر ہے ایک جوانی بھی ہے اور ایک عمر کا تقاضا بھی ہے، تو میں بس فاسٹ ٹیمپو پہ کام کر رہا ہوں۔ تو شیڈس کا جہاں تک تعلق ہے، آواز میں بہت سارے شیڈس ہوتے ہیں، آپ کا گلا جو ہے یہ کام کرتا ہے، آپ اس آواز سے جس طرح تلفظ کی ادائیگی میں مختلف ویریشنز آتے ہیں، اسی طرح آواز کے استعمال میں بھی مختلف ویریشنز ہیں۔ آپ اسٹیٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ گلے کے کسی ایک نوٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، گلے میں بہت سارے نوٹس اگر آپ یوز کریں، مطلب جیسے آپ سنگنگ میں یا آپ جو موسیقی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے گلے کا استعمال کرتے ہیں، لے کو اوپر لے جانا، لے کو نیچے لے جانا، اس طرح آواز میں آپ اپنی آواز کو بیس میں لا سکتے ہیں، اپنی آواز کو کم بیس پہ بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی آواز کو لاؤڈ میں بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے گلے کے نوٹ سے، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، میاں صاحبزادے یہاں آئیے، میاں صاحبزادے یہاں آئیے، ایک بات ہے، یہ نوٹس ہیں گلے کے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈرامے میں کام ملتا ہے، بہنے بیٹی تم سے کہا تھا، تم نے میری بات کا بالکل پاس نہیں رکھا، کیوں؟ یہ عمر کے لحاظ سے آپ کی آواز اوپر جائے۔ بالکل اسی طرح آپ ایک اسٹوڈنٹ کی آواز دینا چاہتے ہیں، سر دیکھیے میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ابھی پہنچا ہی تھا اسکول، ابھی بھی مجھے اطلاع ملی کہ مجھے آپ نے بلایا۔ ایک بات ہے، یہ چونکہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ شاید میں لڑکپن کی آواز کو آپ تک نہ پہنچا سکوں، لیکن بہرحال جو آواز کا ایک سر ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ آج کل سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی بھی گفتگو میں کسی بات میں اپنی بات کو منوانے کے لیے بات کے پازز، اسٹریسز، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کو انڈیفینٹ پاز کہاں دینا ہے، ڈیفینٹ پاز کہاں کرنا ہے آپ نے، یا آپ نے گفتگو کو طویل کرنے کے لیے کس ٹیمپو پہ جانا ہے، یہ ٹریننگ ساری ریڈیو دیتا ہے سر، ریڈیو پاکستان کی بڑی، لیکن اب نہیں، اب تھوڑا سا کم ہو گیا، اب کم کیا ہو گیا، بالکل ہے ہی نہیں، سرے سے میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں، بلکہ ریڈیو کو توجہ دینی چاہیے، اس پہ ریڈیو کے جو لوگ ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے یہ کیسے بھر سکتے، جی بالکل نہیں ایسے لوگ آنے چاہیے سر، بالکل صحیح۔ اچھا اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مائکرو فون جو ہے اس میں میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹینسز کا کمال ہے مائکرو فون کا، آپ کس ڈسٹینس سے بول رہے ہیں، کس زاویے پہ رہے ہیں، 60 ڈگری پہ بول رہے ہیں، 40 ڈگری پہ بول رہے ہیں، ڈسٹینس کتنا لیا ہوا، کس آواز کے لیے کتنا ڈسٹینس چاہیے، آپ پہ چل کے آواز دے رہے ہیں ڈراموں کے بعد، تو آپ کو کتنے ڈسٹینس سے بولنا ہے، آپ وسپر میں بولنا چاہ رہے ہیں تو مائکرو فون کے کتنے قریب جائیں، روسی کا آپ کو سین دے دیا گیا تو آپ کس انداز میں مائک کو ڈیل کریں گے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے ٹریننگ ہوتی ہے ریڈیو کے حوالے سے، بہت زبردست۔ میں